الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ کو اس آیت کے پڑھنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی واقعات میں سے بھی یہ ایک بہترین واقعہ ہے۔ یہ بہترین واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں انسان کو زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی بہت سی حقیقت اس واقعے کے اندر آشکار ہوتی۔ گو کہ یہ واقعہ بعض مختلف روایات ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں۔ بعض نے کہا ہے کہ یعنی روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا جاندار سا واقعہ سنائیں کہ جو پتہ لگے کہ واقعی یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے پوچھ کر یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے آگے، وہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ ساری کی ساری مصر میں کس طرح چلی گئی، جبکہ ان کا اصل وطن جو تھا وہ تو فلسطین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے فلسطین گئے تھے، تو فلسطین سے یا اس کا جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، کنعان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے یہ کس طریقے سے آل یعقوب جو ہے یہ مصر پہنچ گئی۔ تو پھر اس سوال کے جواب میں یہ پورا واقعہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اس واقعے کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے یہ ایک وہ صورت ہے جس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعے کو سمیٹ دیا گیا ہے، وگرنہ دیگر واقعات مختلف جگہ پر آپ کو گاہے بگاہے نظر آتے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ A to Z یہاں پر اللہ رب العزت نے درج کر دیا ہے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ جانیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس واقعے کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی کوئی خواب دیکھے تو اسے صرف اور صرف اپنے خیر خواہ سے بیان کرے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ اس واقعے میں یہ پتہ چل گیا کہ انسان کا سب سے زیادہ خیر خواہ اس کا باپ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلیں اور اپنی باتیں ادھر ادھر جا کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا کے بیان کرتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ ناکامی اور زندگی میں ہمیشہ دھکے اور دھوکے کا سامنا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی اسلوب پر عمل کرتے ہوئے اپنا بہترین خیر خواہ جس کو سمجھا وہ ان کا باپ تھا۔ چنانچہ اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ اب باپ نے جب اس خواب کو سنا تو چونکہ باپ بھی نبی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بصیرت عطا کی تھی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے یہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کی طرف اشارہ ہے۔
اور یہ میرا بیٹا یوسف جو ہے یہ ایک دن اسی طرح کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے یہ سجدہ کرنے والے اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی یہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ گو کہ وہ ان کے بھائی ہی تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ بیٹا اس خواب کو تم نے اپنے بھائیوں سے بھی بیان نہیں کرنا ہے، اس خواب کو تم نے اپنے بھائیوں سے بھی بیان نہیں کرنا، اور ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی برے ہیں، ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی اچھے نہیں، بلکہ کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس خواب کو سننے کے بعد تمہارے بھائیوں کے دلوں میں شیطان تمہارے لیے دشمنی پیدا نہ کر دے، شیطان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا نہ کر دے۔ اس سے ایک اور اسلوب زندگی کا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جہاں پر انسان کو اس بات کا خدشہ ہو کہ شیطان ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر سکتا ہے، ہماری اس نعمت کے بارے میں جان کر ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمارے اس نعمت کے بارے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے یا دشمنی شیطان پیدا کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اپنی ان نعمتوں کو پوشیدہ انداز میں چھپ کر استعمال کیا کرو، کیونکہ نعمت دیے جانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ساری زندگی اس خواب کی تکمیل میں گزرتی ہے، اور آخر زندگی میں جا کر یہ خواب مکمل ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھی خواب دیکھتے ہیں یا ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں خواب ادھر دیکھے ہوں، یعنی ادھر ہماری کوئی خواہش ہو اور ادھر اگلے دن وہ پوری ہونی چاہیے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہمیں کرنی چاہیے۔ مگر ذرا دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تکمیل میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ ہوا وہی جس کا اندیشہ باپ کو تھا کہ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور اس حسد کی ایک وجہ تھی، اس حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھائیوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا بھائی یوسف جو ہے وہ ہمارے باپ کے زیادہ مرہون منت ہے، زیادہ قریب ہے، ہمارے والد جو ہیں وہ ہماری نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کو قلبی طور پر زیادہ چاہتے ہیں۔ تو تربیت اولاد میں یہ ایک بہترین اسلوب یاد رکھ لیجئے کہ اگرچہ یہ ایک فطری بات ہے کہ ماں باپ کا رجحان اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جو بچہ کسی بھی لحاظ سے آپ کو اچھا لگتا ہے، بسا اوقات سب سے چھوٹا بچہ والدین کا سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، بسا اوقات سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ والدین کا سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، اور بہت سے والدین اس لاڈ میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اور وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ بعض والدین جس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی جائیداد اسی کے حوالے کر جاتے ہیں، بہت سے والدین اپنے بڑے بچے کو اپنی جائیداد کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، بہت سے والدین کسی ایک بچے کو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ مگر یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ قلبی میلان ہو جانا کسی ایک بچے کی طرف وہ برا نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ تجربہ نہیں نا ہے، ہمارے تو ایک والا حساب ہے نا، دو والے تو بہت تھوڑے تھوڑے یہاں خال نظر آتے ہوں، لیکن اب ازواج کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بیوی سے، جب آپ کی زیادہ بیویاں ہوں گی تو کسی ایک بیوی سے آپ کا جو دل ہے وہ زیادہ مائل ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلبی میلان تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ میرے اس قلبی میلان پہ میری گرفت نہ کرنا، اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے نا، آپ کچھ کر نہیں سکتے، جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس پہ آپ گناہ گار نہیں ہیں،
یہ مت سمجھیے کہ آپ گناہ گار ہیں، اس پہ آپ کا اختیار نہیں، لیکن اس وجہ سے اگر آپ دوسروں کا حق مار کے اس کو زیادہ ترقی دیتے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ جو ہے وہ غلطی پہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی میں کسی بیوی کی کمی نہیں کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اور بھائیوں کے درمیان انصاف کے معاملے میں وہ برابر تھے، لیکن بھائی اس قلبی میلان کو بھانپتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن ہم صرف اس سے حاصل ہونے والے نتائج صرف ذکر کریں گے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب آپ دیکھیں اس خواب کی تکمیل میں باپ کی جدائی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اس خواب کی تکمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راتیں گزارنی پڑ رہی ہیں، اس خواب کی تکمیل میں کیسا عروج و زوال ہے، پھر کنویں سے ایک اتفاقی طور پر نکال لیے گئے اور ایک قافلے کے ہاتھ آ گئے، یہ پھر اس زوال سے ایک عروج ملتا ہے، اس عروج کے بعد پھر اور زوال آتا ہے کہ مصر کی منڈی میں اللہ کے نبی کو بحیثیت ایک غلام فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے واقعے میں آپ کو کہیں بھی اس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، یہاں سے یہ سبق بھی سیکھ لیجئے، نبیوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زندگی نام ہی اپ اینڈ ڈاؤن کا ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑی پرسکون زندگی، سموتھ لائف گزارنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں کوئی ڈاؤن فال نہیں آنا چاہیے، مجھے کبھی کنویں میں نہیں گرنا چاہیے، میں ہمیشہ جو ہے وہ اوپر رہوں، میں ہمیشہ محبتیں سمیٹتا رہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ کائنات کے وہ شخص جن کو اللہ رب العزت نے انسانیت کا آدھا حسن عطا کیا تھا، جن کو دیکھ کر عورتوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی تھیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کو بحیثیت ایک غلام کے مصر کے بازار کے اندر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک عروج ملتا ہے، اور وہ عروج کیا ہے کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں، ایک غلام کو خریدتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں اس حیثیت سے کہ یہ بچہ اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، فطین اور خوبصورت ہے کہ ہم مستقبل میں اس کو اپنا لیپالک بیٹا بنا لیں، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام اب وہاں پر پروان چڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سارے واقعے میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہا، اپنے بھائیوں کے لیے بد دعا کی ہو۔ حالانکہ ایک مظلوم کی بد دعا، ایک نبی کی بد دعا وہ بھائیوں کو کیا سے کیا بنا دیتی، لیکن اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہمیں صبر، برداشت اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا ملتا ہے کہ آپ کے بھائی آپ سے کتنا بھی ظلم کریں، آپ کے بھائی آپ پر، اس سے بڑا ظلم تو میرا نہیں خیال آپ کے بھائی آپ کے کر سکیں گے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، بتائیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے بھائی زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں یا ہمارے گھریلو میٹرز ہوتے ہیں، یہی معاملات ہوتے ہیں نا، کوئی اپنا ان کے، یہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں اس ظلم یا اس نقصان کے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے برداشت کیے؟ لیکن ہم اس کے باوجود بھائی بھائی کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ سبق سیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی برداشت اور حوصلے سے، کہ ایک لفظ بھی بھائیوں کے خلاف زبان سے نہیں نکل رہا۔ اور جب انسان یہ صبر اور برداشت کرتا ہے، پھر ہی اللہ رب العزت اس کو، اس خواب کو مکمل کرتا ہے کہ پھر ہی بھائی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا نا کہ بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ چنانچہ اگلا فیس، ایک لائف میں ایک اور فیس آتا ہے، جوانی کا فیس۔ اب اس جوانی کے فیس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہی بندہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان کیا، اس کی پرورش کی، اسی کی بیوی کے دل میں شیطان حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ناجائز محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک پوری پلاننگ کرتی ہے اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، دعوت دینے والی عورت اس معاشرے کی خوبصورت ترین عورت ہے،
دعوت دینے والی عورت کوئی نچلے خاندان کی کوئی عام سی عورت نہیں ہے، بلکہ دعوت دینے والی عورت اس وقت کے عزیز مصر یعنی وزیر اعظم کی، یعنی پرائم منسٹر سمجھا جاتا تھا اس وقت، اس کے اوپر پھر بادشاہ ہوتا تھا، یعنی وزیر اعظم پرائم منسٹر کی بیوی جو ہے وہ اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ نمبر 3، دعوت گناہ دینے والی مالدار ترین خاتون ہے، اس کا ایک جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مالدار کر سکتا ہے، وہ نوازنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ اپنے خالق کی نافرمانی کی، نہ اپنے مالک کی نمک حرامی کی۔ یہ سبق سیکھنے کے بہت پاورفل سبق ہے یہ، اللہ کی قسم۔ جس کا کھایا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تمہارا شوہر مجھ پر اعتماد کرتا ہے، مجھ پر اعتماد کرتا ہے، وہ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس نے میری پرورش کی، اس نے مجھے خریدا، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھا، میں آج اس کی عزت پہ حملہ کر دوں، میں آج اس کی عزت تار تار کر دوں؟ یوسف کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ سیکھو سبق، آج ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنے مالکوں کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت رون دیتے ہیں۔ 5 منٹ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں احسانات کو جو ہمارے بڑوں نے یا کسی اس کے مالک نے ہمارے اوپر کیے ہوتے ہیں۔ ہم احسان فراموش قوم بن چکے ہیں، ہم نمک حرام قوم بن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب یوسف تو نمک حرام نہیں ہو سکتا، تو بے وفا نہیں ہو سکتا۔ بے وفائی آج ہم ناجائز تعلقات میں تعلقات قائم کرنے کو وفا کہتے ہیں۔ یہ ہماری گندی سوچ بن چکی ہے کہ ہم اس کو وفا کہتے ہیں کہ ہم ناجائز تعلقات استوار رکھیں، یہ وفاداری، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ نمک حرامی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ مالکوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں پر بھی پھر دیکھیے کیسا صبر اور کیسے استقامت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ اس گناہ سے بچانے کے لیے خود کو وہاں سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ عورت پیچھے بھاگتی ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس چھوٹے سے بچے کو، میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جس میں میں نے بیان کیا تھا کہ 6 بچے ہیں وہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کی تھی۔ ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جس نے پھر عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دروازوں کے تالے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان برائی سے بھاگتا ہے اللہ راستے کھول دیتا ہے، جب انسان برائی کی دلدل میں کو گلے لگا لیتا ہے پھر راستے نہیں کھلتے واپسی کے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تو اس دلدل میں گر جا، اب ہم نے تجھے فی طغیانہم یعمہون، برائی سے واپس آ کر تو دیکھے انسان، برائی سے راستہ پلٹ کر تو دیکھے انسان، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واپسی کے راستے کھول دے گا، کیونکہ واپسی کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ اپنا راستہ کبھی بند نہیں کرتا ہے۔ برائی سے پلٹ کر انسان کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ اپنا راستہ بند نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب واپس پلٹے اللہ نے معجزہ دکھایا، وہ دروازے کھلتے چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازوں سے باہر نکلے، باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ عورت نے وہی کیا جو عورت کرتی ہے، الزام لگایا۔ اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، اور اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی تھی کیونکہ اس عورت نے پیچھے سے اس کو روکنے کے لیے کھینچا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی عزیز مصر کے سامنے لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہیں بھی آپ کو اس پورے واقعے میں یا تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت یوسف نے اپنے مالک کی بیوی کے راز کو فاش کیا، کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، حتیٰ کہ عزیز مصر نے جانتے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کیوں بھیجا، یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، بلکہ اس نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ یوسف اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے،
یہ دیوانی پاگل ہو چکی ہے تیرے پیچھے، شیطان نے اس کو پاگل، چھوڑ دے اس کو اس کے حال پہ۔ اور اپنی بیوی کو بھی اس نے کہا تھا کہ عورتوں تمہارا مکر بڑا سخت ہوتا ہے، ان کیدکن عظیم۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر عزیز مصر نے اپنے سے جدا کر کے جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں بھی زندگی گزار لی، کئی سال جوانی کے وہاں گزارے، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے مالک کی بیوی نے کیا کیا۔ اپنے مالک کے راز کو فاش نہیں کیا، اپنے مالک کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ آخر تک اپنے مالک کے احسان مند رہے۔ پھر جیل کے اندر جو اللہ رب العزت نے ان کو ایک تعبیر الرؤیا کا علم اللہ رب العزت نے جو عطا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کے ذریعے سے پھر انہوں نے 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب کی تعبیر اسی طرح پوری ہوئی، اور آخر میں جا کر وہ دوسرا قیدی جو بچ گیا تھا اس نے پھر اس کو بھی شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے، بادشاہ وقت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا، لیکن پھر اس نے خواب دیکھا۔ وہ مشہور و معروف خواب ہے کہ اس نے دیکھا کہ 7 گائے جو ہیں بڑی صحت مند تندرست گائے، وہ 7 کمزور گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں دریائے نیل کے اندر۔ تو کسی کو تعبیر نہیں آئی، تو پھر اس کو یاد آیا کہ وہ ایک بندہ یوسف جو میں نے جیل میں جس نے جیل میں میرے خواب کی تعبیر کی تھی، وہ اس کی تعبیر کرے گا۔ اب یہاں پر معاملہ آتا ہے تھوڑا سا غیرت کا، یہاں پر معاملہ آتا ہے تھوڑا سا خودداری کا، اور انسان کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اتنا نرم اور اتنا پولائٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ لوگ آپ کو بالکل مروڑ کے توڑ ہی ڈالیں۔ تھوڑی سی خودداری، عزت نفس، اپنی پاک دامنی وہ انسان کے اندر رہنی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ جب بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوچھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دی، تو اب تعبیر ہی اتنی جاندار تھی کہ بادشاہ نے کہا کہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کو رہا کرو۔ اتنا عظیم شخص ہماری جیل میں پڑا ہے، ہم تو ناقدرے ہیں، اتنا عظیم شخص رہا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، رہائی اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ اب معاملہ فرق آ گیا، میں اس داغ کو دامن پہ لیے آزاد نہیں ہوں گا۔ میں نے سزا کاٹی ہے، جرم کی نہیں کاٹی۔ میں نے سزا کاٹی ہے، جرم کی نہیں کاٹی۔ میں نے سزا کاٹی ہے، اپنے مالک کی وفا کی کاٹی ہے، اپنے مالک کی عزت کو بچانے کے لیے کاٹی ہے، اس عورت سے دور ہونے کے لیے، اس کو گناہ سے بچانے کے لیے جیل کاٹی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً یہ مطالبہ کرنا پڑا، اپنی رہائی کو اپنی پاک دامنی سے جوڑنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اب بادشاہ وقت کو کہا کہ میں اس وقت تک رہائی قبول نہیں کرتا جب تک ان عورتوں کا معاملہ کھل کے سامنے نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ وقت نے بلایا ان عورتوں کو، اور پھر انہوں نے اس بات کا بھرے مجمع کے اندر بادشاہ کے سامنے اعتراف کیا کہ یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف میں ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، ہم اعتراف کرتی ہیں کہ یوسف ایک بے گناہ انسان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے رہا کیا۔ یہ خودداری انسان کے اندر ہونی چاہیے، اپنے دامن پہ داغ لیے ہوئے اتنا بے شرم نہیں انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مفادات یا اپنے کیا ملنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، فوراً جو ہے وہ بادشاہ کا قرب اور بادشاہ کے مشیر بن جاتے، اور وہاں قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ یہ کلیریفیکیشن نہ ہوتی تو پھر، اگر یہ کلیئرنس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، قید نہیں پڑے رہتے، مگر انجام نہیں سوچا۔ کہا پاک دامنی، غیرت سے جیوں گا، اگر باہر آؤں گا تو غیرت سے جیوں گا، پاک دامن ہو کے جیوں گا، دامن پہ داغ لے کے نہیں جیوں گا۔ پھر اگلا مرحلہ چلتا ہے۔ اب یہ اس سے بھی ایک بڑا پازیٹیو جو سبق ہے جو ہمیں وہ مل رہا ہے، وہ کیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے خواب تو دیکھ لیا، خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ بھی 7 سال جو ہے وہ خوب فراوانی کے آئیں گے، اور 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے آئیں گے۔ اب کریں کیا؟ اب کریں کیا؟
بھئی پکا ٹھکا ہے اگلے 7 سال قحط سالی کے آنے کیا کر لیں گے. اب بادشاہ وقت پریشان ہے کہ بھائی ہونا تو ایسے ہی ہے, چلو مان لیا جیسے یوسف نے کہا, ہمیں خواب سچا لگتا ہے, تعبیر اس کی سچی, کریں کیا. بادشاہ اعلان کر رہا ہے بھی کوئی بتاؤ اس کا حل کیا ہے. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو چھپایا نہیں, بلکہ خود کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے ان وزارت کے اوپر وزیر خزانہ بنا دیں, میں اس معاملے کو سمجھتا بھی ہوں اور میں ایمانداری سے آپ کو اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہوں, مجھے یہ عہدہ دیجیے. ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ انہوں ڈبن ہی دو, وہ انہوں لگ جائے ہن پتا, یہ ہن کر کے دیکھ لوے نا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ماتحت اس بیچارے سے یہ کام نہیں ہو رہا, اس سے یہ مشین نہیں چل رہی, اس سے یہ فلاں جو اس کو دیا گیا تھا ٹارگٹ یہ اچیو نہیں ہو رہا. ہمارا ایک ہاتھ لگے گا یہ مشین چل پڑے گی, ہمارا ایک ہاتھ لگے گا یہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی, ہمارا ایک مشورہ جائے گا یہ کام ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں انہوں کھپن دو, ایک کھپے اے مرے, اے بڑا سیاںا بندہ ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلاحیت کو جو اللہ نے ان کو دی تھی خود آگے ہو کر کہا کہ تمہیں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے, تباہ ہو جاؤ گے, میں تمہیں سیو کروں گا, میں یہ جانتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. خود اپنی صلاحیت کو پیش کرنا یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر آپ کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں, کسی کے کام آ سکتے ہیں, کوئی علم کوئی ہنر آپ کو پتا ہے, بتاؤ اس کو, بچاؤ اس کو نقصان سے, اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو نقصان میں نہ پھینک دو. پھر دوسری بات, خداداد صلاحیتیں جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھیں, اب بادشاہ کے مشیر بن گئے, مقام کہاں پہنچ گیا ہے, بادشاہ کے مشیر خاص بن چکے ہیں, وزیر خزانہ بن چکے ہیں. اتھارٹی اتنی ہے کہ قحط سالی میں غلہ لینے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو جس کے سگنیچر اور جس کی اجازت سے غلہ ملتا ہے وہ بادشاہ نہیں, وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی اتھارٹی. لیکن اس کے باوجود جو صلاحیت اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی اس کو کس لیے صرف کیا, انسانیت کی خدمت کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے. اور اس واقعے سے اس خواب کی تعبیر سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا, اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اگر یہ 7 سال خوشحالی کے ہیں تو اگلے 7 سال قحط سالی کے آ سکتے ہیں. آج اگر پیسہ ہے تو اس کو ضائع نہ کرو. آج اگر اللہ نے دولت دی ہے, آپ ذرا گلوبل سٹیٹ انٹرنیٹ پہ جا کے نا سرچ کریں تو وہ بڑے طریقے سے آپ کو گلوبل سٹیٹ دکھائے گا. کئی ملک وہ یہاں سے چلے ایسے 1850 میں اور یہاں پر تھے, وہ چلتے 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 یہاں آ گئے, جو یہاں پر تھے وہ نیچے آ گئے. اگر آپ 1925 یا 1955 کے قریب, میرا خیال 1955 کے قریب اکانومک سٹیٹ چیک کریں گوگل پہ جا کر, آپ کو نظر آئے گا چائنا یہ 10ویں نمبر پہ ہے, یو ایس اے یہ پہلے نمبر پہ ہے, اور پھر وہ دکھائے گا آپ کو میپ ایسے چلتے 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 یہ یہاں پہ. اب اس وقت اتنا فرق ہے, صرف ایک یہ 2 پور کے برابر یو ایس اے اور پلس چائنا اکانومی کا صرف اتنا گیپ رہ گیا ہے. نوکیا ایک وقت تھا ایسے ٹاپ پہ تھا, وہ اسٹیٹ آپ کو بتائے گا ایسے نیچے 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 آتے, نیچے 0 ہو گیا, وہ ایپل اوپر چلا گیا, وہ سامسنگ, وہ بڑا سسٹم سے وہ آپ کو دکھائے گا. کیا پتہ چلا, ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. تم ہمیشہ دنیا کے نمبر 1 دولت مند نہیں رہو گے, تم ہمیشہ جوانی میں نہیں رہو گے, تم ہمیشہ تمہاری طاقت, تمہاری ذہانت, تمہاری قابلیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی. خوشحالی کے ان 7 سالوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو قحط سالی کے اندر کھاؤ گے, نہیں تو بھوکے مر جاؤ گے. جوانی میں کچھ کرو گے تو بڑھاپے میں, یہ قانون فطرت ہے.
یہ قانون فطرت ہے. جوانی میں کچھ کرو گے تو بڑھاپے میں اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا, تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا, بڑھاپا سکون سے گزرے گا. اگر جوانی میں ہڈ حرامی سے گزارا کرو گے تو بڑھاپے میں کیا ہوگا. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ گیا, شوگر پیشنٹ تھا. ڈاکٹر نے اس کو کہا آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں, آپ نے یہ پرہیز کرنی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, جب آنی ہے تو آنی ہے, پھر کیوں اتنی اپنے آپ کو اذیتیں دے کر کھانا کھانا. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی پھر بڑا پیارا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ موت کے وقت کو تو تیرا پرہیز آگے پیچھے نہیں کر سکتا. موت تو تجھے پرہیز کر یا نہ کر, موت تو تجھے اپنے وقت پر آنی ہے, مگر میں یہ پرہیز تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی محتاجی سے تو بچ جائے گا. یہ پرہیز نہیں کرے گا تو جو جوتے تجھے لوگ ماریں گے نا, جو لوگوں کی محتاجی تجھے برداشت کرنی پڑے گی نا, وہ تیرے لیے موت سے پہلے ایک موت ہوگی. اگر پرہیز کرے گا لوگوں کی محتاجی سے بچ جائے گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے گا. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ابھارا کہ ان 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کرو, اور پھر ایک اسپیشل طریقے کے ساتھ گندم کو سیو کیا, اور پھر وہ اگلے 7 سال جو ہیں قحط سالی کے, وہ بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ, بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار دیے. اور ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسی قحط سالی میں اب موقع آتا ہے انتقام لینے کا. جو ہماری فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے نا, انتقام کی آگ تھی اس کے دل کے اندر, اس نے سب کو مار دیا. بچپن میں اس کے اوپر ظلم ہوا تھا, وہ بڑا ہوا اور پھر انتقام لیا, پھر اس نے بدلہ لیا. یہ بدلے کا کلچر, انتقام کا کلچر, ڈرامائی فلمائی کلچر, مجھے بتائیے اس سے بڑا انتقام لینے کا موقع حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کیا ہوتا کہ وہ بھائی جنہوں نے باپ سے جدا کیا, وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا, وہ بھائی جنہوں نے قافلے والوں سے پیسے لے کے یوسف کو ان کے حوالے کیا, جن کی وجہ سے یوسف نے جیل کاٹی, جن کی وجہ سے یوسف غلاموں کی طرح بکا, آج وہ بھائی فاقے سے مر جائیں اگر یوسف ان کو غلہ نہ دے. اور اس میں یوسف کا قصور بھی کوئی نہیں. بتاؤ کوئی قصور بنتا ہے؟ اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سگنیچر نہ کریں, بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں نا کنعان سے, مصر آئے ہیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں, سامنے کھڑے ہیں, کس حیثیت سے کھڑے ہیں؟ ایک سوالی کی حیثیت سے, ایک سوالی کی حیثیت سے. وہ بھائی جو آپ کی زندگی کے مجرم ہیں, جنہوں نے آپ کی زندگی کو خراب کیا ہے, وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا آرڈر کر دیں کہ ہم ان کو غلہ نہیں دیں گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں انکار کس نے کیا. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اور استقلال, یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو نہ صرف یہ بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں, بلکہ اپنی ذاتی جیب سے ان کے پیسے بھی ان کو واپس کیے, اور اپنی اتھارٹی سے ان کو غلہ بھی دیا, اور پھر جا کر اپنے بھائی بنیامین کو بلایا, اور پھر بالآخر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا. اور اتنی اعلیٰ ظرفی تھی کہ بالآخر وہی سوال جس کا ہم نے جواب جانا تھا, کہ اپنے بھائیوں کو کہا کہ اب مجھے چونکہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک مقام دے دیا ہے, تو تم کیوں وہاں دیہی علاقے میں پسماندگی کی زندگی گزارو, اپنے سارے کے سارے بھائیوں کو بھی لا کے مصر کے اندر پوری ایک ٹاؤن کاٹا. بنی اسرائیل کے لیے پورا ایک ٹاؤن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹا, اور اس ٹاؤن کے اندر اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھائیوں کی نسل کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا. یعنی ان کو گھر بار بھی دیا, ان کو جابز بھی دی, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. اور اسی کے بعد پھر چونکہ اعمال وہ نہ رہے, اور پھر قبطی خاندان یعنی فرعونی خاندان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں آ گیا.
جتنی دیر حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے اتنی دیر تو وہ بھائی اور ان کی نسل جو ہے وہ ٹھیک رہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بتدریج وہ حیا، وہ احسان، فراموشی، یاد نہیں رہتا انسان کو احسان، تو پھر دوبارہ جب قبطی غالب آئے تو انہوں نے پھر اسی نسل کو، یعنی انہی بھائیوں کی نسل جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کو دوبارہ اپنا غلام بنایا، اور اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل جو ہے آل یعقوب قوم بنی اسرائیل وہ مصر کے اندر پہنچی، وہاں غلام بنی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ان کو اللہ نے آزادی دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے، قصہ جو ہے، یہ صرف ایک وہ زلیخا والا ہی ہم کہانی جی سن لیتے ہیں بڑی لے کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں وہ زلیخا کا ہی ایک واقعہ بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر اتنے سبق ہیں۔ ابھی تو وقت کے اختصار کی وجہ سے ہم صرف اشاروں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں جو آج ہم نے سنی ہیں، ان کے جو مثبت پہلو ہم نے سنے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔